بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں وہ شخص جس نے گناہ کمائے اور اس کے گناہ نے اس کو گھیر لیا، تو یہی لوگ آگ میں جانے والے ہیں، وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور صالح اعمال کرتے رہے، یہی جنتی ہیں، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے انشاءاللہ، اور انسان جو سمجھدار ہوتا ہے وہ اپنے مستقبل کی پلاننگ پہلے سے کرتا ہے۔ دنیاوی معاملات کے اندر تو ہم نے شاید 20 سال پہلے کی پلاننگ کی ہوتی ہے، لیکن دین کے حوالہ سے ہم بہت سست واقع ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک زبردست موقع اللہ تعالی ہمیں فراہم کر رہا ہے، بشرطے کہ ہم زندہ رہیں اور رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب ہو کہ ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں، اللہ کی بخشش اور اس کی رحمت کے مستحق بن سکیں اور گناہوں سے پیچھا چھڑا سکیں۔ کبھی کبھی گناہ کر لینا یا گناہ ہو جانا غلطی سے ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ لائف سٹائل ہی گناہ کا ہے، یعنی کہ نیکی خال خال ہے یا نیکی ہے ہی نہیں، ویسے ہی غائب ہے، ایسے بھی ہوتا ہے، اور اکثر ایسا ہی ہو رہا ہے کہ زندگی جو ہے، ظاہر سی بات ہے، غالب وقت جو ہے، زیادہ وقت جو ہے وہ جس طرح کے اعمال میں گزرتا ہے، زندگی تو وہی قرار پائے گی۔ اگر گناہوں میں زیادہ وقت بتایا جا رہا ہے تو پھر وہ لائف سٹائل گناہ کا ہے، نیکی کا نہیں ہے۔ اگر نیکیاں زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہی چیز بیان فرمائی ہے، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن اعمال کا تولا جانا حق اور سچ ہے۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ پوسٹ پون ہو جائے گا یا کچھ اور سسٹم ہوگا، نہیں، اللہ عز و جل نے پہلے سے بتا دیا، اعمال کا تولا جانا حق اور سچ ہے۔ اور قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، قرآن مجید یقین کی حد تک حق اور سچ ہے، اس میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا حق اور سچ ہے، کوئی شک نہیں کرنا چاہیے۔ تو اعمال کا تولا جانا یقینی ہے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیاں بھاری ہو گئیں، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، وہ کامیاب ہے۔
وہ خوشی کی زندگی گزارے گا، راحت کی زندگی گزارے گا۔ اور جس کی نیکیاں کم پڑ گئیں خفت موازینہ، یہ نہیں فرمایا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ وزن جو ہے نا وہ صرف مومنین کا ہونا ہے، ایمان لانے والوں کا۔ جو کافر ہے اس کا تو وزن ہونا ہی نہیں ہے نا، ان کے اعمال کا کوئی حساب و کتاب وہاں پر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو کافر ہیں جنہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا، انہیں ہم ان کے اچھے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے لیے ہم قیامت والے دن وزن کا نظام قائم نہیں کریں گے۔ جن لوگوں نے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا ہے، فرما برداری کا وعدہ کیا ہے، اے اللہ ہم تیری فرما برداری میں زندگی گزاریں گے، اور مسلم کا معنی ہی ہے کہ فرما برداری کا لائف سٹائل اپنانے والا، نافرمانی اور بغاوت کا نہیں۔ تو جس کی نیکیاں کم پڑ گئیں فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کی ماں پھر جہنم ہوگی، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ تو ایک ایک عمل جو ہے وہ ہمارے راستے کا تعین کرتا ہے، ہماری منزل کا تعین کرتا ہے، ہمارے رزلٹ کا، نتیجے کا تعین کرتا ہے۔ اور کچھ گناہ ایسے بھی ہیں کہ جو نیگیٹو مارکنگ کا سبب بنتے ہیں، نیگیٹو مارکنگ، کہ نیکیاں جو کی ہیں، جو لکھی جا چکی ہیں، کوئی ایسا عمل اگر کر بیٹھا ہے کہ وہ جو نیکیاں وہ بھی سب ختم ہو جائیں، سارا اعمال نامہ ایک دم سے سیاہ ہو جائے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ لائف سٹائل جو ہے زندگی گزارنے کا جو غالب پہلو ہے، وہ اگر گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، برائیاں ہیں، تو اللہ عز و جل ہمیں انشاءاللہ موقع فراہم کر رہا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ پورا ایک مہینہ ٹریننگ ہے لائف سٹائل بدلنے کی، جسمانی بھی روحانی بھی ٹریننگ، دونوں طرح سے ٹریننگ ہے۔ پورا ایک مہینہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی اس ٹریننگ کے مقاصد کو سمجھتے ہوئے، انہیں ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ سے تربیت حاصل کر لیں گے انشاءاللہ، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ پھر باقی جو 11 مہینے ہیں وہ بھی اسی طرح سے اللہ کی فرما برداری میں ہی گزریں۔ تو یہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا، ترمذی کی صحیح حدیث ہے، ہر روز ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے۔ کتنی اذانیں ہوتی ہیں، اعلان ہو رہے ہیں، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم جاتے ہی نہیں ہیں، کامیابی کے بارے میں تو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا ہر روز ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ اور ترقی کر، نیکی میں، بھلائیوں میں، اور اے برائی کے چاہنے والے رک جا، رک جا، بس کر دے، بہت ہو گئی ہے۔ ہم نہیں جانتے ہماری زندگی کب ختم ہو جائے، کس لمحہ بلاوا آ جائے۔ ہر عمر کے لوگوں کے جنازے ہم نے پڑھے ہیں، پیدا ہوتے بچوں کے بھی،
جوانی سے پہلے والے جو بچے ہیں اڈولسنٹس، ان کے بھی جنازے پڑے، جوانوں کے بھی، نوجوانوں کے، بوڑھوں کے، ہر عمر کے جنازے اٹھتے ہیں روزانہ۔ قبرستان جائیے، ہر سائز کی قبر نظر آتی ہے، ہر سائز کی قبر ہے، چھوٹی سی بھی ہے، درمیانی بھی ہے، بڑی بھی ہے، کوئی لکھوا کر نہیں لایا۔ ہو سکتا ہے ہمارا یہ، اگر اللہ نصیب کر دے، آخری رمضان کا مہینہ ہو ہماری زندگی کا، آخری رمضان، بہتر یہی ہے کہ اس کو آخری رمضان ہی سمجھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس حد تک فرمایا ہے، ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا صلی صلاۃ مودع، نماز جب بھی پڑھو تو ایسے پڑھو کہ آخری نماز پڑھ رہے ہو، الوداعی نماز، اس دنیا کو الوداع کہنے والی، ایسے نماز پڑھو۔ جب یہ خیال ہوگا تو پھر ممکن ہے کہ نماز بہت خوبصورت ہو، خشوع و خضوع والی ہو۔ تو ہو سکتا ہے ہمارا آخری رمضان ہو، اور اتنی رحمتیں، برکتیں، بخششیں اس کی سمیٹنے کے لیے ہم تیاری کریں ابھی سے، گناہوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے ابھی سے پلاننگ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو روزوں کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار، نیک اعمال کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اسی مہینے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا لائف سٹائل بدل جائے، تمہاری سوچ بدل جائے، تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، دھوکہ دینا چھوڑ دو، تم ہمیشہ کے لیے، صرف اسی ایک مہینے کے لیے نہیں، بے ایمانی چھوڑ دو، تم گناہوں کی جو لت تمہیں لگی ہوئی ہے اس سے توبہ کر لو، اور اپنے دل میں اللہ کا تقوی پیدا کرو۔ یہ مقصد ہے رمضان کا۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو جو جنت کی بشارتیں دنیا میں دے دی گئیں، اس کی بڑی وجہ یہی تھی، اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اس قدر وہ پرہیزگاری اختیار کرتے تھے کہ تقوی کا استعارہ بن گئے۔ اللہ نے تقوی کی صفت ان کی ذات کا، ان کے اعمال کا، کردار کا حصہ بنا دیا، اللہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ۔ تو رمضان کا جو مہینہ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل لیں۔ نمازیں چھوٹتی ہیں تو وہ اس رمضان کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے ہم پکے نمازی بن جائیں۔ اگر سنتیں نہیں پڑھتے ہیں تو پھر اس رمضان کے بعد ہم سنتیں بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر نمازیں پوری ہیں تو پھر اس رمضان میں ہم جو قیام اللیل کریں، رات کو جاگیں، تو پھر تہجد زندگی کا حصہ بنا لیں۔ تبھی تو ترقی ہے اعمال میں، نیک اعمال میں۔ زندگی بتا دی ہم نے، رمضان اتنے آئے گزر گئے، ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، یہ مقصود نہیں ہے۔ رمضان میں اللہ عز و جل نے کیسے بہتر سے بہتر مواقع دیے ہیں۔ پورا رمضان کا مہینہ رحمتوں کا، بخشش کا، یہ جو کہتے ہیں نا پہلا عشرہ یہ، دوسرا وہ خود ساختہ بات ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پورا مہینہ ہی بخشش کا ہے، رحمتوں کا ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات وَلِلَّهِ عُتَقَاء، ہر رات اللہ بہت سے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات کو ہوتا ہے، ہر رات کو۔ 29 یا 30 راتیں اللہ عز و جل نے ہمیں عنایت کی ہیں، تو ہر روز بہتر سے بہتر۔ پھر اعتکاف کا بھی نظام، کہ اگر اس قدر جو ہے وہ معاملات ہیں اور اسپیشل تربیت چاہیے ہے، اسپیشل تیاری چاہیے ہے، تو پھر اعتکاف بیٹھ جائیے، 10 دن بیٹھ جائیے، 20 دن بیٹھ جائیے۔ کیسا اہتمام فرمایا، تیاری کہاں کی ہے؟ آخرت کی، جنت کی۔
تو ایک تو فرمایا کہ یہ پورا مہینہ ہی برکتوں، رحمتوں اور بخششوں والا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر اعتکاف کا بھی اہتمام ہے۔ روزے خود بخشش کا ذریعہ ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث مبارکہ، جس نے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف، سارے گناہ ختم، گناہوں سے اعمال نامہ خالی ہو گیا، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ اور دوسری طرف جس نے قیام رمضان کیا، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، وہ رمضان کے مہینے میں جس نے وہ کیا، اس کے بھی سارے گناہ معاف۔ اور پھر آخری عشرہ بالخصوص جو ٹریننگ اور تربیت کا انتہائی مرحلہ ہے، وہ 10 دن انتہائی اہم ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دن شروع ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں، بیوی بچوں کو بھی جگاتے رات کو۔ اس کو میں انشاءاللہ خطبہ دوں گا، میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ آپ کی جو راتیں ہیں وہ آپ کے دن کے اعمال کا تعین کرتی ہیں، جیسے آپ کی راتیں گزرتی ہیں ویسے آپ کے دن ہوں گے، اور یہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ تو جب آخری عشرہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اور پھر اس آخری عشرے میں 5 طاق راتیں، خیر من الف شہر، ذرا کیلکولیشن تو کریں، 1000 مہینوں کی عبادت سے وہ ایک رات بہتر ہے۔ کتنی عبادت بنتی ہے وہ ایک رات جس نے پالی۔ پھر کیوں نہ ہم وہ 5 راتیں جاگیں، خود بھی بچوں کو بھی جگائیں۔ ہمیں کامیابی نہیں چاہیے، ہمیں جنت نہیں چاہیے ہے کیا؟ ہمیں اللہ کی بخشش کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے ہیں، طاق راتیں، صحابہ رضی اللہ عنہم ساری رات جاگتے، مسجد بھری رہتی ہے، ساری رات عبادت کر رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کر گھر جاتے ہیں۔ انت اور انجام تو مٹی ہی ہے، سب نے جانا ہے۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص انعام ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ اگر کوئی نیکی ہم عام دنوں میں نہیں کر سکے ہیں تو اس مہینے میں اللہ کی طرف سے خاص توفیق اور ماحول ملتا ہے، وہ ہم کریں۔ اگر کوئی گناہ ایسا چمٹ گیا ہے کہ عام دنوں میں ہم وہ نہیں چھوڑ سکے ہیں تو اس مہینے میں اللہ کی طرف سے خاص مدد ہے۔ اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، ان گناہوں کو چھوڑ دیجئے جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، جس شخص نے گناہ کمائے اور اس کے گناہ نے اس کو گھیر لیا۔ یہ گناہ جو ہے نا وہ کیسے گھیر لیتے ہیں؟ جب ہم سے نیکی کا عمل ہو ہی نہیں پاتا، نعوذ باللہ، تو پھر ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے، ہر طرف پھر گناہ ہی گناہ ہیں، دائیں گناہ، بائیں، آگے پیچھے، سامنے، اوپر نیچے، ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے، ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ تو فرمایا ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ہمیں ان گناہوں سے چھٹکارے کا ایک بہترین موقع انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں فراہم کر رہا ہے، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے۔ اور پھر اس مہینے میں جو اللہ تعالیٰ کا جو زندہ جاوید معجزہ ہے قرآن مجید، جو اللہ کا کلام ہے، کلام شفا ہے، کلام ہدایت ہے، کلام فلاح ہے، سکسیس کی سٹوری ہے، اس میں سکسیس کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے اس میں،
کامیابی حاصل کرنے کے طریقے ہیں اس میں، پریشانیاں اور مشکلات اور مصائب سے نجات حاصل کرنے کے نسخے ہیں اس میں۔ اس سے خاص رشتہ جوڑنا قرآن کے اندر۔ میں نے چند ساتھیوں سے بات ہو رہی تھی، میں نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ تعالی اس رمضان میں ہم نے قرآن مجید کو با ترجمہ ختم کرنا ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو آج ہی سے شروع کر دیجئے ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا، تاکہ ہم رمضان میں ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کو کم سے کم ایک مرتبہ ختم کر لیں۔ آج ہی سے شروع کیجئے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سوال آیا ہے ایک لڑکی کا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ جو دورہ قرآن ہوتا ہے رمضان کے اندر، یہ بدعت ہے۔ میں نے کہا یہ بدعت نہیں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جبریل علیہ السلام رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے قرآن مجید کا دورہ کیا کرتے تھے، پورا قرآن مجید۔ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل علیہ السلام آتے تھے اور پورا اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت فرما رہا ہے ایک ایک حرف کی، ایک ایک لفظ کی۔ اور پھر وہ رمضان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری رمضان تھا، اس میں جبریل علیہ السلام نے 2 مرتبہ دور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا۔ تو قرآن مجید کا پڑھنا، من قام رمضان، قیام اللیل میں قرآن سننا، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، یہ شفا ہے، شفاء لما فی الصدور، ہدایت ہے، دلوں کا علاج ہے۔ فیصلے ہم صحیح کر پائیں گے تو ہی عمل درست ہوں گے، نیت اور ارادہ درست ہوگا تو ہی اعمال سدھریں گے، اور نیت، ارادہ اور فیصلہ، ڈیسیجن میکنگ، یہ سب دل و دماغ کا کام ہے، اور ان کی اصلاح اور ان کے علاج کے لیے ان پر قرآن کا نزول ضروری ہے۔ قرآن کا نزول ضروری ہے، قرآن سے علاج ضروری ہے۔ وہ میل، وہ گندگی، وہ گناہوں کی غلاظت اور کالک جو قرآن مجید صاف کر دیتا ہے، آئینے کی طرح چمکا دیتا ہے۔ تو یہ ایک زبردست جو ہے ہمارے پاس، انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ زندگی رکھے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کو زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر اب اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کیے جانے والے لوگوں میں لکھوانے کا ایک موقع جان کر اس رمضان کو گزاریے۔ اقول قولی ھذا لی ولکم واستغفر اللہ۔